بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شادی کی تقریب میں موسیقی سننے پر طالبان نے 2 بندے مار ڈالے۔ حکومت اور تحریک لبیک معاہدے میں فواد چودھری کو باہر نکال دیا گیا۔ سعودی عرب کا لبنانی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ وزیر اعظم نریندر مودی پاکستانی حدود سے گزر گئے۔ یہ قطری ٹوپی نہیں بلکہ فٹ بال اسٹیڈیم ہے۔ میرا کوئی نہیں ہندوستانی بچہ پاکستان پہنچ گیا۔ ہر حال میں شوہر کا ساتھ دینے والی لڑکی سوشل میڈیا پر وائرل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان جنگجوؤں کی جانب سے شادی کی تقریب میں موسیقی سننے پر فائرنگ سے 2 افراد کی ہلاکت کے بعد کابل میں حکومت نے کہا ہے کہ ایسے واقعات قابل قبول نہیں ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں شادی کی ایک تقریب میں میوزک کی آواز سنائی دینے پر طالبان جنگجوؤں نے فائرنگ کی، جس سے 2 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ مزید 2 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام، عینی شاہدین اور مرنے والوں کے ورثاء نے واقعہ کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد افغانستان پر کنٹرول رکھنے والے طالبان حکام نے کہا ہے کہ واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ طالبان کی گزشتہ حکومت کے دوران دوستو افغانستان میں موسیقی پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم حالیہ عرصے میں اس حوالے سے کوئی واضح احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ ایک عینی شاہد نے میڈیا کو بتایا کہ شادی کی تقریب کے دوران ایک الگ کمرے میں نوجوان موسیقی سن رہے تھے کہ 3 طالبان وہاں آئے اور ان پر فائرنگ کرتی۔ 2 اور زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ فائرنگ کرنے والے 2 جنگجوؤں کو حکام نے حراست میں لے لیا ہے۔ کابل میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی تصدیق نہیں کر سکتے، تاہم طالبان کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ میوزک سننے والوں کو جان سے ہی مار دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تفتیش جاری ہے، تاحال معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، یہ کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کچھ اور۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ ہمارا حق نہیں کہ کسی کو موسیقی سے روکیں یا ایسا کچھ کریں، ہم صرف ان کو ترغیب دے سکتے ہیں یا تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو خود مار دیتا ہے، ہر چند کہ وہ ہمارا اہلکار ہی کیوں نہ ہو، یہ جرم ہے اور اس پر ان کے خلاف عدالت میں کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف طالبان حکام نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ ان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ پہلی بار منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ نے قندھار میں اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ ان کے منظر عام پر نہ آنے کی وجہ سے نئے طالبان حکومت میں ان کے کردار کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ ان کی موت کی افواہیں بھی پھیل گئی تھیں۔ طالبان حکام کے مطابق انہوں نے دارالعلوم حکیمہ کے مدرسے کا دورہ کیا تاکہ اپنے بہادر سپاہیوں اور شاگردوں سے بات کی جا سکے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور کوئی تصویر یا ویڈیو سامنے نہیں آئی، تاہم طالبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے 10 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ شیئر کی گئی۔ ملا ہیبت اللہ، جنہیں امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک مذہبی پیغام دیا۔ ان کی تقریر میں سیاست پر کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن طالبان کی قیادت کے لیے خدا سے برکت مانگی۔ انہوں نے طالبان کے شہیدوں، زخمی جنگجوؤں اور امارات اسلامیہ کے اہلکاروں کی اس بڑے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ کمیٹی کو اختیارات دینے پر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ فریقین کے درمیان اتفاق رائے سے معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ یہ معاہدہ کسی کی فتح یا شکست نہیں بلکہ یہ پاکستان، اسلام اور انسانی جانوں کی حرمت کی فتح ہے۔ یہ مذاکرات سنجیدہ ماحول میں ہوئے۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے مصالحت کار کے فرائض انجام دیے۔ مذاکرات کے لیے ہم نے 12-13 گھنٹے محنت کی۔ معاہدہ کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوا۔ معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت میں سامنے آئیں گی۔
دوسری طرف حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کے بعد مفتی منیب الرحمان پر اعتراض کے باعث پریس کانفرنس ملتوی ہو گئی۔ حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کی قیادت کے مابین ہونے والے مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس شیڈول تھی، تاہم پریس کانفرنس تاخیر کا شکار ہوگی۔ مصالحتی کمیٹی نے بتایا کہ 12 رکنی وفد اور مفتی منیب الرحمان میں فقہی امور پر اختلافات تھے، اور بریلوی مقطع فکر کے کچھ علماء کو مفتی منیب الرحمان کی شخصیت پر بھی اعتراض ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا علماء اور مشائخ کی اتفاق رائے کے بعد کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ مظاہرین کا صاحبزادہ حامد رضا پر زیادہ اعتماد ہے، جبکہ مفتی منیب الرحمان جب چیئرمین رویت حلال کمیٹی تھے تو انہوں نے اپنے مکتبہ فکر کو یکسر نظر انداز کیا۔ آج اسلام آباد میں کالعدم ٹی ایل پی کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نے علماء اور مشائخ سے ملاقات کی، تاہم علماء کرام نے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران ایک وفاقی وزیر اور ایک معاون خصوصی کی موجودگی پر اعتراض کیا۔ علماء کرام کے اعتراض پر میٹنگ سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور ایک حکومتی شخصیت کو اٹھا دیا گیا۔ سعودی حکومت نے لبنانی سفیر کو آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ سعودی حکومت نے لبنان میں متعین اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا ہے اور لبنان سے آنے والی تمام درآمدات بھی روک دی ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اپنے عوام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی اہمیت کے پیش نظر ملک میں لبنان کی تمام درآمدات کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے لبنانی وزیر خارجہ کے حالیہ بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان کے تمام دعوے بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ لبنانی حکومتی عہدیداروں کی طرف سے ملک پر عائد کردہ تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ لبنان کے وزیر نے اپنے ایک بیان میں سعودی قیادت میں جاری جنگ پر تنقید کی تھی اور یمن کی جنگ کو سعودی جارحیت کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ اسی بیان کے منظر عام پر آنے کے بعد سعودی حکومت نے ان سخت اقدامات کا اعلان کیا۔ لبنان اور سعودی عرب کے درمیان تازہ کشیدگی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سعودی عرب نے متعدد بار لبنانی حکومت سے ملک میں منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ لبنان ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے ملک میں یہ کارروائی کر رہا ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹلی میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی، جس پر پاکستان نے ایک ذمہ دار اور معاملہ فہم ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے درخواست قبول کر لی۔ دوستو، پچھلے 3 سال سے میں نے گیس کے میٹر کے لیے درخواست دی ہوئی ہے۔ میرے معاملے کو فہم ہونے کا ثبوت پتہ نہیں کب ملے گا۔ بہرحال اٹلی کے دارالحکومت روم میں G20 ممالک کے سربراہان کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اٹلی جانا تھا، جس کے لیے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال کرنا ناگزیر تھا۔ پاکستان کی جانب سے اجازت ملنے پر بھارتی وزیر اعظم کا بوئنگ طیارہ بہاولپور کی فضائی حدود سے پاکستانی ایئر سپیس میں داخل ہوا اور تربت کی فضائی حدود سے گزرتا ہوا ایران ترکی کے راستے اٹلی پہنچا۔ وہ واپسی پر بھی پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک جائیں گے۔ گرم صحرا میں کسی چوڑی روایتی ٹوپی کی طرح دکھائی دینے والی یہ چیز دراصل ایک فٹ بال اسٹیڈیم ہے، جسے 2022 فیفا ورلڈ کپ کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، جو قطر میں کھیلا جائے گا۔ اس کا نام السمامہ اسٹیڈیم ہے، جو قطری دارالحکومت دوحہ سے کچھ دوری پر صحرا میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کچھ دن پہلے ہی مکمل ہوئی ہے، جبکہ اسے قطر کے معروف ماہر تعمیرات ابراہیم محمد جیدہ نے ڈیزائن کیا ہے۔ اسٹیڈیم کا منفرد ڈیزائن روایتی قطری ٹوپی غافیہ جیسا ہے، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ صحرا کی شدید گرمی سے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے 8 میچز ہوں گے، جن میں ایک کوارٹر فائنل بھی شامل ہے۔ اسٹیڈیم کی غیر معمولی طور پر پھیلی ہوئی چھت اس کے بڑے حصے کو دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھے گی۔
جبکہ گرمی کو مزید کم رکھنے کے لیے یہاں ٹھنڈے پانی کی فواروں، پنکھوں اور ایئر کنڈیشنر تک خصوصی انتظامات کیا گیا ہے۔ السمامہ اسٹیڈیم میں 40,000 تماشائیوں کی گنجائش ہے، لیکن یہ صرف اسٹیڈیم نہیں بلکہ اس میں ایک عدد مسجد، بوتیک، ہوٹل اور وسیع مارکیٹ بھی شامل ہے۔ دوسرے بیشتر عرب ممالک کی طرح قطر بھی ایک گرم صحرائی ملک ہے، جہاں گرمیوں کے دنوں میں کھلے ماحول کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں بجلی کا بڑا حصہ ایئر کنڈیشننگ کے نظاموں پر صرف ہوتا ہے۔ اسے مزید ماحول دوست بنانے کے لیے اس کے قریب ہی شمسی پینلوں کا جال بچھایا گیا ہے، جو یہاں پر نصب ایئر کنڈیشننگ نظاموں کے لیے بجلی کی ضرورت پوری کرے گا۔ انسان سے کبھی کبھار غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن کئی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جن کا خمیازہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی ایک غلطی بھارتی بچے سے ہوئی جو بھارت سے بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ اس بچے کا نام رجت کمار ہے اور بھارتی کمار سجن پور کا رہنے والا ہے۔ یہ بچہ بھیک مانگنے کے لیے صرف پاکستان آیا تھا۔ ویسے تو جب بھی کوئی پاکستانی بچہ غلطی سے سرحد کے اس پار چلا گیا تو بھارتی فورسز نے اس پر تخریب کار ہونے کا الزام لگا دیا، لیکن پاکستانی فورسز نے اس بچے کو بہت آرام سے رکھا۔ پاکستانی میڈیا نے جب اس بچے سے پوچھا کہ وہ کیوں اور کیسے یہاں آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں سمجھوتا ایکسپریس میں بیٹھ کر کئی مرتبہ پاکستان آیا، لیکن اس مرتبہ پکڑا گیا، مگر میرا مقصد صرف اور صرف بھیک مانگنا ہوتا تھا۔ دوستو، اس بچے کے ماں باپ مر چکے ہیں اور وہ اب ہندوستان کے ہی ایک ریلوے اسٹیشن پر سوتا ہے۔ اس مسئلے پر ونگ کمانڈر واہگہ کرنل شیر محمد نے پوری تحقیقات کے بعد اسی دن اس بچے کو بھارتی بارڈر فورس BSF کے حوالے کر دیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص غلطی سے سرحد پار دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک میں آ جائے تو اسے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن دوستو، بھارت 24 گھنٹے تو کیا 24 سال بعد بھی نہیں بھیجتا، جیل میں ہی کسی بہانے مروا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بیوی اور قسمت ساتھ دینے پر آ جائے تو انسان کو کامیاب ہونے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ تصویر ہے، جس میں واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہاتھ میں بچہ تھامے اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے۔ یہ فیملی ایک لوڈر رکشے میں کچھ سامان کے ساتھ بیٹھی ہے اور عورت اپنے خامند کے کندھے پر ہی سر رکھ کر آرام کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی۔ ساتھ ہی جس نے یہ تصویر شیئر کی تھی اس نے اس تصویر کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت کیپشن بھی لکھا تھا کہ کچھ عورتوں کو بڑے بڑے محلات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے اپنے خامند کا کندھا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں وہ ایک لوڈر رکشہ ہے اور اس کی نمبر پلیٹ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکشہ بھارت کا ہے، کیونکہ اس پر تحریر ہندی میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ فیملی کہیں شفٹ ہو رہی ہے کیونکہ اسی رکشے میں گھریلو سامان بھی موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس تصویر کو لاکھوں نے دیکھا اور پسند بھی کیا۔ ایک خاتون صارف نے اس پر لکھا کہ جی بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ اصل محل تو انسان کا دل ہوتا ہے، جہاں سے عزت، محبت جیسے جذبات نکلتے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ بالکل ایسی خواتین کو سلام ہے جو اپنے گھر اور شوہر کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جنہیں ایسی خواتین ہم سفر کے طور پر ملتی ہیں۔ اس نے مزید لکھا کہ لیکن ایسی عورتیں ملتی مشکل سے ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی بہن ہے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں ایسی بیوی ملنا ناممکن ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ انسان بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔